السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا پہلی ہجرت کے بارے میں، اور آج ہم وہ ذکر کریں گے دوسری ہجرت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کب حکم دیا کہ وہ دوسری ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے جائیں۔ چونکہ جب قریش کی طرف سے تکلیفیں مسلمانوں کو دینا بہت زیادہ ہو گئی، اور مسلمان تو کیا کافر بھی جو آپ کے حمایتی تھے انہوں نے بھی حمایت کرنا جب چھوڑ دی، تو اس پر ان سب کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ کے اس مقام پر ڈال دیا گیا کہ جو اب شعیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اور عام طور سے وہ بندش لگا دی گئی کہ نہ کوئی شخص ان سے ملاقات کر سکے اور نہ ہی کھانے پینے یا کسی بھی قسم کی وہ اشیاء ان تک پہنچا سکے۔ اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ ایک معاہدہ لکھ کر وہ خانہ کعبہ میں رکھ دیا، اور یہ مقاطعہ یعنی یہ جو انہوں نے معاہدہ لکھا تھا یہ نبوت سے 7ویں برس محرم کے مہینے میں شروع ہو گیا کہ انہوں نے دانہ پانی اور وہ انہیں کھانا پینا سب کچھ دینا کیا کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کو خود دیتے اور نہ ہی کسی اور کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں تک وہ کچھ کھانے کی چیز پہنچائے۔ تو معاہدے کی پابندی نے دلوں سے رحم نکال دیا تھا، یعنی جو ان کے رشتہ دار بھی تھے وہ بھی باتوں کو وہ انسنی کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے درختوں کے پتے اور گھاس کی جڑیں کھا کر زندگی بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو کیا دی، ہجرت کی اجازت دی، چنانچہ مسلمانوں نے دوبارہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ واقعہ نبوت کے 7ویں سال پیش آیا، اور اس لیے اس ہجرت کو ہجرت ثانیہ کہتے ہیں۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کی انتہائی بے سختی وہ بے اثر ہے، یعنی کہ انہوں نے جو اتنی سختیاں کی ہیں اس کا مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے اور خدا کی آواز کو وہ نہیں روک سکے، اور مسلمانوں کی جو مظلومیت ہے وہ عام طور پر کیا ہونے لگ گئی ہے، ظاہر ہونے لگ گئی ہے۔ تو اب عرب والوں کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی ہماری نفرت نہ پھیل جائے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، پھر معاہدہ ختم ہو گیا۔ کب ختم ہوا؟ اس وجہ سے بھی ختم ہوا کیونکہ اس معاہدے کو حرفوں کو جو انہوں نے لکھا تھا اس کو دیمک کھا گئی تھی، اور مقاطعہ کرنے کے وقت لکھا گیا تھا، اور بالآخر نبوت سے 10ویں سال یعنی کہ 7ویں سال یہ واقعہ نبوت کا پیش آیا تھا، یہ جو انہوں نے لگائی تھی معاہدہ لکھا تھا، اور 10ویں سال یہ معاہدہ یعنی ناجائز قید اس کا خاتمہ ہوا، جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رکھا ہوا تھا۔ اور اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں وفات پائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور یہی زمانہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت بھی عنایت کی گئی۔ چونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب تک زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش وہ آزادی سے وہ تکلیفیں اور اذیتیں نہیں پہنچاتے تھے، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کو بھی کیا ہے چھوٹ مل گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ابو طالب وہ چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب نزاع کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کا کہا، لیکن ابو طالب چونکہ وہ اس کی سچائی پہچانتے تھے، مگر انہوں نے جواب یہی دیا کہ عرب والے کیا کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے پالے ہوئے بچے کے دین پر ایمان لے آیا یا داخل ہو گیا، تو ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طالب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ 35 برس بڑے تھے، تو اس حساب سے ان کی عمر 85 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وفات کے وقت ان کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور پہلے شوہر میں سے ایک صاحبزادہ جس کا نام ہند تھا، اور 4 صاحبزادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت شادی ہو چکی تھی، اور باقی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواری تھی۔
کچھ عرصے تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی جو ہے وہ خیال رکھتے رہے بچوں کا، مگر چونکہ اسلام کی تبلیغ میں حرج ہوتا تھا اور ایک طرف جو ہے خدا کا یہ حکم تھا کہ خداوندی احکام کو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ تک جو ہے نا لوگوں کو سناتے رہو، اور دوسری طرف جو ہے کافروں کی بڑھتی ہوئی اذیت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے جس کا نام سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کو جو ہے جب تبلیغ دیتے رہے اور ان پر جب کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ قریب کے کسی دوسری آبادی میں کچھ اثر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، کس کے ساتھ؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور طائف ایک ماہ رہے، لیکن وہاں جا کر بھی انہوں نے مکہ کے لوگوں سے زیادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کی۔ واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا مقام پر صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنات نے قرآن شریف سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور پہاڑوں کے نگہبان فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم ہوں تو ان تمام گستاخوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں لا کر خدا کے حکم سے سب کو تباہ کر دیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ممکن ہے ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لے، مگر خدا نے قریب قریب انہی سب لوگوں کو کیا کر دیا؟ ایمان کی توفیق عنایت فرما۔ اور یہی زمانہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت عطا فرمائی، اور یہ دولت جو ہے کائنات عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہی کسی کو اس وقت تک عنایت کی گئی تھی اور نہ ہی آئندہ کی جائے گی، اور معراج ہی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا گیا، اور جسمانی طور پر جو ہے جسد اطہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی ان مقامات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ روحانی طور پر بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف سے پہلے دنیا محض سنا کرتی تھی کہ دوزخ اور جنت ہے اور آخرت کے معاملات برحق ہیں، نہ کسی نے دوزخ کو دیکھا تھا اور نہ ہی جنت کو، اور نہ آخرت کے عذاب یا ثواب کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ اور جنت کی سیر کرا کر اور آخرت کے عذاب اور ثواب کا نظارہ دکھا کر ایک چشمدید گواہ جو ہے وہ دنیا کو عطا کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام لیواؤں پر اللہ کا سلام نازل ہوا اور 5 وقت کی نماز عنایت فرمائی گئی، جو مومن کے لیے معراج قرار دی گئی، اور بتایا کہ اس مختصر سی عبادت میں بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ خطاب کرتا ہے۔ امید ہے کہ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ہجرت کے بارے میں جو ہے تھوڑی معلومات حاصل ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو ہے وہ کچھ اور مضامین جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔